بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ معروف پاکستانی دانشور ڈاکٹر اقبال احمد کو سن 1971 میں امریکی حکام نے دہشت گرد قرار دے کر گرفتار کر لیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے کچھ دیگر افراد کے ساتھ مل کر امریکہ کے اس وقت کے قومی سلامتی کے مشیر ہنری کسنجر کو اغوا کرنے اور اہم سرکاری عمارتوں کے ہیٹنگ کے نظام کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کی سازش تیار کی تھی۔ اقبال احمد وہ پاکستانی نژاد نوجوان تھے جنہیں امریکی سامراج کے خلاف جاری عالمی مزاحمت کے پس منظر میں ایک معروف سیاسی کارکن کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ایف بی آئی کا الزام تھا کہ اقبال احمد اور ان کے ساتھی ہنری کسنجر کو اغوا کرنے اور واشنگٹن کی چند عمارتوں کو بارود سے اڑا کر امریکی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے تھے تاکہ وہ ویتنام میں جاری فوجی کارروائی کو روکے اور پابند سلاسل جنگ مخالف سیاسی کارکنوں کو رہا کر دے۔ یہ وہ دور تھا جب تیسری دنیا کے کئی ممالک میں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں۔ کئی ممالک کو ان تحریکوں کے نتیجے میں آزادی مل چکی تھی، جبکہ کئی ملکوں میں آزادی کی تحریکوں کو اشتراکیت پسند یا دہشت گرد شورش قرار دے کر مغربی طاقتیں انہیں کچلنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھیں۔ ان حالات میں ویتنام کی امریکہ کے خلاف مزاحمت کو بہادری اور جرأت کی ایک عظیم داستان کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ خود امریکہ میں شہری آزادیوں کے کئی رہنماؤں نے ویتنام میں امریکی حکومت کی فوجی جارحیت کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ سن 1970 تک صدر رچرڈ نکسن نے اس جنگ کو ویتنام سے کمبوڈیا تک پھیلا دیا تھا۔ اس دوران 27 نومبر سن 1970 کو ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جے ایڈگر وارڈ نے امریکی سینٹ کے سامنے اعلان کیا کہ انارکسٹوں نے اہم امریکی شخصیات کے اغوا کی ایک سازش تیار کی ہے تاکہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے امریکی حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اس نے کہا کہ اغوا کنندگان جنوب مشرقی ایشیا میں جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کریں گے اور سیاسی کارکنوں کی تاوان کے طور پر رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ بعد ازاں اسی سازش کا حصہ ہونے کا الزام لگا کر 12 جنوری سن 1971 کو ڈاکٹر اقبال احمد، فادر فلپ بیرگان، سسٹر ایلزبتھ میکلسٹر، فادر نیل میکلن، اینتھونی سکوبلک اور فادر جوزف وینڈروتھ پر وفاقی قوانین کے تحت ہنری کسنجر کو اغوا کرنے اور واشنگٹن ڈی سی میں وفاقی حکومت کی عمارتوں کے ہیٹنگ سسٹم کو دھماکے سے اڑا دینے کی سازش کرنے کا فوجداری مقدمہ درج کر لیا گیا اور پھر ان تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایف بی آئی کی چارج شیٹ کے مطابق ملزمان کے خطوط کے تبادلوں میں جو ہنری کسنجر کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا تھا وہ ایک سرکاری گواہ کے بقول اقبال احمد کی تجویز تھی۔ ان خطوط کے مطابق ملزمان نے منصوبہ بنایا تھا کہ وہ کسی ہنری کسنجر جیسے شخص کو اغوا کریں گے کیونکہ وہ اہم شخصیت تو ہے لیکن کابینہ کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کے ارد گرد زیادہ حفاظتی انتظامات نہیں ہوں گے۔ یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ 22 فروری سن 1971 کو واشنگٹن ڈی سی کی 5 عمارتوں میں ڈائنامائٹ لگا کر انہیں دھماکے سے اڑایا جانا تھا۔ کسنجر کو اس کے اگلے روز اغوا کیا جانا تھا اور اسے اس وقت تک یرغمال بنائے رکھا جانا تھا جب تک حکومت تمام مطالبات پورے نہ کر دے۔ ایف بی آئی کی جانب سے استغاثہ نے ملزمان کے خلاف ہنری کسنجر کو اغوا کرنے اور وفاقی حکومت کی عمارتوں میں دھماکے کرنے کا مقدمہ اگلے برس یعنی 1972 میں شروع ہوا، جس میں استغاثہ کا وعدہ ماف گواہ ایف بی آئی کا ایک ایجنٹ یا مخبر بوئڈ ڈگلس تھا۔ ڈگلس اسی جیل کا قیدی تھا جہاں مبینہ سازش کی ملزم فلپ بیرگان پہلے کے ایک مظاہرے اور اس میں ہنگامہ آرائی کرنے کے جرم میں سزا کاٹ رہے تھے۔ ڈگلس ایک ایسا قیدی تھا جسے دن میں باہر جانے کی اجازت تھی اور وہ فرلو اسکیم کے تحت جیل سے باہر جا کر کام کرتا تھا۔ وہ ایک مقامی لائبریری میں بھی جاتا تھا جہاں سے بقول اس کے وہ سازش میں ملوث ملزمان کے درمیان خطوط کی اسمگلنگ کیا کرتا تھا۔ ڈگلس نے گواہی دی تھی کہ وہ ملزمان کے درمیان خط و کتابت کا ذریعہ تھا اور اس کے اسی بیان کو استغاثہ ملزمان کے درمیان سازش تیار کرنے کے ثبوت کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ استغاثہ نے سارا مقدمہ ڈگلس کے بیان پر کھڑا کیا جبکہ اس کے برعکس ملزمان کے وکلاء کے پینل کے سربراہ رمزے کلارک نے ملزمان کا دفاع صرف 5 منٹوں میں مکمل کر لیا۔ ان کے ان 5 منٹوں میں چند سیکنڈز کے ایک مختصر سے بیان نے اس مقدمے کی کایا پلٹ دی۔ جب جج نے رمزے کلارک کو اپنے موکلان کے دفاع کے لیے گواہ پیش کرنے کے لیے کہا تو رمزے کلارک نے کہا، یور آنر، ملزمان ہمیشہ امن چاہیں گے، وہ اپنے بے گناہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں، دفاع میں صرف اتنا ہی کہنا ہے۔ اس کے بعد یوری کو فیصلہ دینے کے لیے کمرہ عدالت سے رخصت کر دیا گیا۔ فیصلہ دینے کے لیے اس یوری نے 50 گھنٹے غور و خوض کے بعد واپس عدالت میں آ کر اپنا فیصلہ سنایا کہ وہ صرف ایک ہی بات کو جرم سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہ جیل میں خطوط کی اسمگلنگ غیر قانونی فعل تھا۔ تاہم رمزے کلارک نے اعتراض کیا کہ جیل میں غیر قانونی مواد کو لانے یا لے جانے کے قانون سے مراد اسلحہ یا منشیات کی اسمگلنگ تھی، نہ کہ خطوط کا تبادلہ۔ یوں رمزے کلارک اس سزا کو بھی ختم کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں اقبال احمد اور ان کے ساتھی ایف بی آئی کے لگائے گئے الزامات سے بری ہو گئے۔ یاد رہے کہ خلدونیہ یونیورسٹی بنانے کا آئیڈیا دینے والے مرحوم پاکستانی دانشور اقبال احمد انڈیا کی ریاست بہار میں سن 1932 میں پیدا ہوئے تھے۔ سن 1948 میں ان کا خاندان انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اسکالرشپ ملنے کے بعد وہ کیلیفورنیا میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ آ گئے۔ سن 1965 میں انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کی۔ 60 کی دہائی میں انہوں نے امریکی درسگاہ کارنل یونیورسٹی میں پڑھایا۔ پھر وہ یونیورسٹی آف شکاگو کے ایڈلا اسٹوڈنٹس انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز میں فیلو بن گئے اور بعد میں واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز سے وابستہ ہو گئے۔ ایمسٹرڈم میں وہ ٹرانس نیشنل انسٹیٹیوٹ کے پہلے سربراہ بنے۔ اقبال احمد کئی اداروں میں پڑھانے کے بعد امریکی ریاست میساچوسیٹس میں ہیمپشائر کالج میں سیاسیات اور مشرق وسطیٰ کے امور کے پروفیسر بن گئے اور سن 1997 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک وہیں رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پاکستان آ گئے اور سن 1999 میں
कैंसर की वजह से इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।